آتاکم ما لم یؤتی احدا، اور اس نے بنایا تمہیں وہ جو نہیں اس نے دیا کسی ایک کو، من العالمین، تمام جہان والوں میں سے، اور بے شک بات حق ہے یہ۔ ہوں پھر اب اس میں کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم سے کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء کو بنایا، اور جی آپ جی، کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پہلے ہیں۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو پہلے ایک چیز میں نے بتائی ہے کہ اگر آپ، میں آپ کو آیت اس لیے میں نے دی ہے کیونکہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ جو انبیاء کی سیکوینس جو لوگ بتا رہے ہیں وہ وہی سیکوینس ہے، تو اس لیے میں وہ تو چھوڑ سیکوینس کو، دینا، لوگوں والی تو چھوڑ دینا، میں، آپ کے والی بھی تو درست نہیں ہے نا کہ موسیٰ جناب علیہ میں، السلام پہلے ہے۔ دیکھیں یہ جو اللہ بتا رہا ہے نا، یہ موسیٰ کا اللہ قصص بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اور یہ، قصص تو ماضی کا ہی بتا رہا ہے نا۔ نہیں نہیں، میں اس ماضی کا قصص نہیں ہوتا، قصص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے اللہ نے ایک ایسا ہمیں مطلب خاکہ بنا کے دیا جس میں سے ہمیں رزلٹ مل رہا ہے۔ تو نہیں بھائی، یہ تو ماضی کا قصص تو مستقبل کا بھی بیان کیا جا سکتا ہے، وہ بطور پیش گوئی نہیں، کی میں ہو آپ گئی۔ کو بتا دیتا ہوں، اب قصص کی وضاحت بتا تو دیتا ہوں۔ قصص جو ہے ماضی کا بھی ہو سکتا ہے، حال کا بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، حال کا کوئی قصص نہیں ہے، نہ ماضی کا قصد ہے، یہ جو قصد ہے نا، جیسے ہم نے بچپن میں کیس سٹڈیز ٹھیک پڑھے ہے، ہوئے لیکن ہیں۔ اس میں تو واضح ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یاد کروا رہے ہیں، تو یاد تو وہی چیز کروائی جائے گی جو پیچھے گزر چکی ہے۔ نہیں، اللہ بار بار یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ، میں ایک منٹ رکے آیت دکھاتا ہوں، حل اور اس میں عطا، تو ہے بھی حل واضح ہے، از جعل، جعل ماضی کا صیغہ ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں، یہ جو لغت ہے یہ اس کتاب سے ہی لے کے بنائی گئی ہے، اور جعلہ کا آپ جب بھی ہاں دیکھیں تو گے، کتاب سے ہی بنائی گئی ہے، میں کون اچھا سا میں ایک لغت میری نے بات کتاب کو سنیں، بنایا ہے، کتاب سے جا ہی بنائی گئی ہے۔ جعلہ، جب بھی آپ اللہ کی کتاب میں دیکھیں گے تو جعلہ کا مطلب فزیکل نہیں آتا، نان فزیکل میں ہے۔ جیسے بھی ہے، اب فزیکل نان فزیکل کا اس تو سے پھر نان ریلیٹڈ لنک ہی فزیکل کوئی میں، نہیں ہے نا۔ نہیں، پھر وہ سوچنے کی بات ہے نا کہ نان فزیکل میں اللہ نے انبیاء کو کیسے ان میں بنا دیا، اور اللہ جو ہے انبیاء کے تو لیے انبیاء کرام تو نان اچھا دوسری میں فزیکل ہے بات نا۔ بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ انبیاء کے ساتھ دیکھیں گے، یا تو اللہ ان کو بھیج رہا ہے، یا اللہ ان کو مبعوث کرتا ہے، اللہ ان ٹھیک ہے کو بناتا نہیں ہے۔ یار، وہ آپ یہ تینوں نہیں، ایک ٹرم دیکھیں نا ایک ہی اللہ کی، معنی میں تینوں استعمال ہو سکتے ہیں، اس میں نہیں جو نہیں نہیں مرضی نہیں، آپ میں معنی آپ کو اس استعمال کی کریں، ریزن بتاتا ہوں بھیجا، نا، میں، مبعوث کیا، بنایا، ایک ہی بات ہے یہ۔ نہیں نہیں، اللہ جب جیسے یہ ابراہیم کی بھی دعا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا جی جی منہم، تو وہ بھی مبعوث کا کہہ رہے ہیں۔ پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بھی ہے کہ وہ کیا دعا کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جی جی، ادھر بھی بعث کا آ رہا ہے، پھر آ رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، ادھر بھی مبعوث کا ہی دیکھیں ورڈ آ رہا ہے۔ یہ تو لا یعنی بحث ہے نا۔ اب دیکھیں باسا کو لے لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کے بارے میں باسا فرمایا، جب آج ہم بات کریں گے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پیدا کیے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں پیغمبر آئے، تو مطلب تو لیکن ایک ہی ہے، اس میں تو بحث والی بات لیکن نہیں ہے، یہ جال، الگ بحث ہے۔ جال ایک، میرا جو سوال ہے کہ جب جالا بھی آیا ہے ماضی میں، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو جب تم میں سے انبیاء بنائے گئے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک اس ہے، کا ہو مطلب ہے سکتا، نہیں موسیٰ علیہ میں، الصلوۃ والسلام سے ٹھیک ہے پہلے انبیاء ڈاکٹر کرام صاحب، آ چکے ہیں۔ میں دیکھیں اعتراض نہیں کرتا آپ کی میں بات پہ، آپ سے ٹھیک ہے، پہلے آپ پوچھ رہا تھا تھوڑا، آپ ایک آیت منٹ کے ججمنٹل بعد بھی، آیت ایک نکال رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پھر ایک ہی اسی طرح جو ہے اس میں قرآن پاک میں کئی آیات ہیں، جیسے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ اور یاد کرو اور ذکر کرو اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ جی موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ جی جی، وَاذْكُرْ فِي بالکل الْكِتَابِ موسیٰ، بالکل ہے، ان کا ذکر کرو۔ جی جی، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو؟ نہیں، میں تو ان کو، یہ جو آپ بشر لیتے ہیں، میں بشر تو لیتا ہی نہیں ہوں ان کو، میں جو تو، بھی ہے آپ نہیں بشر نہیں، نہ میں لیں، تو، اس میں بشر نہ لینے سے کوئی فرق نہیں دیکھیں پڑے گا۔ دیکھیں، اگر موسیٰ، ہم جو سمجھتے ہیں کہ موسیٰ تو ہر دور میں ہے، جو فرعون کے سامنے کھڑا ہو کے مقابلہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں وہ تو ایک کنسپٹ کے لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں نا، لٹرلی جو موسیٰ جن کو کتاب دی گئی ہے، ہوں، ٹھیک ہے نا، جن کو کتاب دی گئی ہے، یا تو آپ کہیں کہ ہر بندے کو کتاب دی گئی ہے، ہر بندہ ہی موسیٰ ہے، ہاں، تو ہر پھر ہر بندے، بندے کو کتاب ہر، دی گئی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کے پاس جب وہ شعور کی عمر میں آتا ہے تو اس کے پاس ایک اپنی کتاب ہوتی ہے جس سے وہ ہر چیز کی ججمنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ عطا یہ کتاب فرسٹ ٹائم دی کس کو گئی، یہ بحث ہو یار رہی ہے۔ یہ نہیں لکھا ہوا اس کتاب میں، فرسٹ ٹائم موسیٰ کے ساتھ ہی آ رہا ہے، تو اگر آپ لیکن کا، موسیٰ کو دی گئی ہے تو یہ تو نہیں نا کہ ہر بندہ ہی موسیٰ ہے۔ جناب اگر آپ کا اس آیت پہ اور میرا اس آیت پہ ایمان ہے، اگر اللہ فرسٹ ٹائم دے ہی موسیٰ کو رہا ہے تو ہمیں کس چیز کا اعتراض ہے؟ نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں نا،
تو کہ موسیٰ آپ علیہ بتا السلام دیں کو دی کہ گئی. میں تو آپ سے سب سوال کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, ہمارا تو جو مجھے نہیں کنسپٹ مسئلہ, ہے موسیٰ علیہ مجھے کوئی السلام کو دی مسئلہ نہیں ہے ڈیرنگ بھائی, آپ مجھے بتا دیں کہ موسیٰ کو اللہ جو سب سے پہلے کتاب دے رہا ہے, یہ کون سی کتاب ہے؟ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو دی اللہ تعالیٰ نے, جس طرح باقی انبیاء کرام کو بھی کتب دی, اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر ہے. یہ تو ہے نا قرآن کا کنسپٹ اور ہمارا. آپ جو کنسپٹ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور تمام انبیاء کرام کو یہی ایک کتاب دی گئی ہے. اچھا میں اس کی وہ ریزن بھی بتاتا ہوں نا, ریزن بھی بتاتا نہیں ہوں. وہ اس کی طرف ابھی نہیں جائیں, ابھی فی الحال جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو پہلے اس کا کوئی رزلٹ نکل نہیں, آئے. زبانی کلامی ایکسپلینیشن نہیں ہوگی نا. اگر میں آپ کے سامنے یہ آیت کنسپٹ رکھتا پہلے ہوں ہوتا ہے, اس کی دلیل بعد میں ہوگی. کہ جب نبی پہلے آپ پاک پہ, کنسپٹ سمجھائیں گے پھر اس کی دلیل دیں گے. دیکھیں جب نبی پاک پہ بھی یہ والی آیتیں نازل ہوئی ہیں, تب جی جی, انہوں نے بھی جو ریفرنس دیا ہے وہ موسیٰ کی کتاب کا دیا ہے, اور اس کی میرے پاس دلیل ہے. کیا ریفرنس دیا ہے موسیٰ کی کتاب چلیے کا؟ میں دکھا دیتا ہوں. جب ان پہ بھی آیت نازل ہو رہی ہے, ان کو بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ, اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب, پس تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو. تو ٹھیک ہے, اس میں کون سی بات ہے, موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو دی گئی. ملنے میں, یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ملنے میں شک نہ کرو, تو ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا بریک کر لیں, آپ لوگ وہی اسٹک ہو گئے. میں 113 پر ایک ججمنٹل پوائنٹ بھائی بنا کر رہا تھا, لینے دے بات پیچھے سے انہیں, ہی آ رہے ہیں. ہاں پلیز ان کے نہیں ہونے کر دے لیں بات گے, اس پہلے. کے بعد کر لیں گے نا. اچھا ایک منٹ, یہ میں چلیں جی, ایک یہ آیت وہ ججمنٹل میرا صاحب کے سامنے میرا وہ کہانی وہاں پر اسٹک ہو گئی, یہ ان کی کہانی اچھا ذرا ایک منٹ صرف یہ ہو دیکھیں, پوائنٹ پر میں ان پہنچا سے ہوں. ان کا پوائنٹ سن لیں جی پہلے, وہ تھوڑا سپیڈ سے آیا ہے. یہ صورت زبردست ڈاکٹر الانعام صاحب, کی ڈاکٹر صاحب زندہ باد. 91 ہے. وما قدر اللہ حق قدری ہی, اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جس طرح حق تھا قدر کرنے کا. از قالو, اب یہ کافر اعتراض کر رہے ہیں, از قالو ما انزل اللہ علی بشر من شیء, جب انہوں نے کہا نہیں نازل کی اللہ نے بشر پر کوئی چیز. اب آگے اللہ نبی پاک سے کیا کہہ رہے ہیں, کل کہہ دیجئے, من انزل الکتاب الذی, کہہ دیجئے کس نے نازل کی کتاب, الذی جاء بہ موسیٰ, وہ جو لائے اسے موسیٰ. تو جب ان سے بھی سوال ہو رہا ہے تو وہ بھی آگے سے یہی جواب دے رہے ہیں, کس نے نازل کی وہ کتاب جو لائے اسے موسیٰ, جو ہے نور. یہ اس پہ کرتے ہیں بات, یہ ججمنٹل صاحب کی سن لیں, وہ اچھا سیکوینس نہیں رہے گا, بات بیچ میں اور طرف نکل جائے. ان سے بات کر لیں, یہ کمپلیٹ کر لیں, میں ادھر ہی ہوں, پھر کرتے ہیں. جی ٹھیک. جی ججمنٹل بھائی کون سی آپ بول رہے تھے, سورۃ ہود کی؟ 113 ہود کی 113, اس میں وہ فتمسہ یا مس کا کوئی فتمسکم, ورڈ ہے, آئی تھنک سو یا ہاں میں بتا دیتا ہوں, بتا دیتا ہوں. 113 جی نمبر. اچھا یہ والی, ولا ترکنو, اور نہ تم جھکو مائل ہو, الی الذین ظلموا, طرف ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا, فتمسکم النار, پس چھو لے گی ان کو جمع میں آگ, وما لکم من دون اللہ من اولیاء, اور نہیں ہوگا تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست, ثم لا تنصرون, اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے. کیا خوبصورت آیت ہے. جی 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 جی, یہ فتمسکم النار, یہ so my understanding is that this is people who are affected by the fire, that the inside sort of oppressive kind of qualities, جی and جی Allah is بالکل, saying that if you go near them then you will also be affected, یس and then there's no help from Allah, and then there's no you won't find any other help from anyone. یس. آپ So دیکھ this لیں نا, is بچپن سے threatening. جی, بچپن سے ہم this is a اسی scary نار سے concept. افیکٹ ہوئے ہوئے نا. یہی نار جو ہے اس کو چھوا ہوا تھا ہمارے آباء و اجداد کو, وہ انہی کے ساتھ رہ رہے کہ ہم بھی اس سے افیکٹو ہو گئے تھے. تو اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے ہم بھی اسی آگ میں جل رہے تھے. ہاں لیکن یہاں پر الا الذین ظلموا بھی ہے نا,
اس ظالم کی بہت براڈ جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے، مطلب وہ یہ اب نہیں ہے کہ کوئی چھری اٹھا کے قتل کر دے وہی ظالم ہے. ظالم ہر طرح سے ہو سکتا ہے، جو اللہ اور اس کی آیات کو پڑھ کے تکبر کرتا ہے، جو اللہ اور اللہ کی سبیل سے لوگوں کو روکتا ہے، یتیم کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے کھاتا ہے، اور یتیم کو جو ہے وہ دھتکارتا ہے، مسکین کو جو ہے وہ کھانا نہیں کھلاتا، اس کے طعام کا بندوبست نہیں کرتا، پھر اللہ کے جو دیے ہوئے رزق ہے اس پر خود جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، پھر جو خمسہ ہوا ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ جو 20واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اس کو وہ نہیں دیتا، ربا کو کیا کرتا ہے اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے، اور بئی کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. تو ظالم کی بہت براڈ کیٹیگری ہے. نہیں 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 نہیں، مطلب ایک قرآن کو چھوڑ دیتا ہے نا. یہ جو کیسے؟ کتاب ہے یہ انسٹرکشن سب کتاب کے ہی اندر سے ہے نا. نہیں یہ دیکھیں ججمنٹل بھائی، یہ دو بلین لوگ جو ہیں یہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس کتاب سے ہی انسٹرکشن لے رہے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھ کے ظالم ہو رہے ہیں، اس کتاب کو پڑھ کے کافر ہو رہے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مشرک ہو رہے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد منافق ہو رہے ہیں. آپ نے کبھی جا کے کسی اس کو یہودی کو عیسائی کو تو آپ نے کبھی جا کے نہیں کہا، وہ تو پڑھتے نہیں ہیں اس کتاب کو، انہیں کیا پتہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جو پڑھ رہا ہے وہی اس کتاب کا. جب اللہ کہتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کفر کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں. اب ایک چیز اگر کسی شخص نے پڑھی ہی نہیں ہے وہ اس کا انکار کیسے کرے گا؟ پڑھنے کے بعد ہی اس چیز کا انکار ہوتا ہے، جب تک کہ اس کا علم آ جائے، علم کے بعد اس کا انکار ہی ہوتا ہے. اگر بغیر پڑھے تو میں تو کہہ دوں گا کہ فزکس کی کوئی کتاب نہیں ہے، کیمسٹری کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی جھوٹ بنایا ہوا ہے. جب میں اس کو پڑھوں گا، اس کو نالج لے لوں گا، تب میں کہوں گا کہ نہیں یار یہ انہوں نے غلط بنایا ہوا ہے فارمولا، یہ کیمسٹری کا فارمولا غلط ہے، یہ 2+2 4 نہیں ہونے چاہیے تھے، یہ 5 ہونے چاہیے تھے، انہوں نے غلط بنایا ہوا ہے. پڑھنے کے بعد میں اس کا ہاں، انکار کروں. لیکن ان لوگوں کے ساتھ میں جب بات کرتا ہوں، اگر جو اس آیت کا میں ترجمہ لے لوں تو مجھے بھی وہ سیم فائر چولے گی. So I'm going to be arguing with them, fighting with them, doing the same thing as they are doing with me. And then وَمَا لَكُمْ مِن دُونِهِ, without Allah, then you've got no protector, no friend, no nothing, and you're on your own. So when argument starts, the instruction is to leave قَالُوا سَلَامًا, leave them in peace. نہیں پھر آگے اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، وہ جو صلاح ہے اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی آپ نے قائم کرنی ہے. طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک جو نیکیاں ہیں وہ لے جاتی ہیں برائیوں کو. ذالک ذکریٰ للذاکرین. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ جو ہے وہ نہیں ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ادھر جو ہے ان کی طرف نہیں جھک رہے، ان میں رہ کے بھی جو ہے آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حمایتی نہیں پکڑ رہے، تو اللہ آپ کے اجر کو نہیں ضائع کرے گا. آپ صبر کر رہے ہو. اب صبر وہ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے صبر. اب مینٹلی طور پہ ٹارچر ہو رہے ہو، فزیکلی طور پہ ٹارچر ہو رہے ہو، تو صبر کی بھی ہاں، بہت ساری. وہی بات کر ایک آدمی کچھ پوائنٹ بتا رہا ہوتا ہے اور وہ بحث پر بحث کر رہا ہوتا ہے، تو پھر میں ان کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں اپنا سلامتی چاہتا ہوں، انہیں وصبر محسنین بننا چاہتا ہوں. جی 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 ٹھیک ہے. مطلب اس کی بڑی ظالم کی نا بڑی براڈ ڈیفینیشن ہے. اس پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں ذرا ظالم پہ نا، کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کی کیٹیگری میں کون کون سے لوگ آتے ہیں. جیسے یہ متقین ہیں، کافرین ہیں، منافقین ہیں، مشرکین ہیں. تو ان کی جو ظالم جو خود پر بھی ظلم کرتے ہیں نا، اصل میں وہ بھی یہ جو ہے ظالم ہے. نا یہ جو 4 ورڈ میں نے بتائے ابھی، یہ جو ہو گئے ظالم، مشرک، کافر، منافق، یہ بار بار استعمال ہوتے ہیں اللہ کی کتاب میں. تو وہ بار بار استعمال ہونے کا مقصد ہے کہ اس کی جو جیسے صلاح بار بار آتی ہے، پھر اللہ کی صفات جو ہیں وہ بار بار آتی ہیں، تو وہ ایک ان کی ڈیفینیشن جو ہوتی ہے وہ 2 لفظوں میں نہیں آتی، وہ بڑی براڈ ڈیفینیشن ہوتی ہے. جیسے تقوی ہے وہ بار بار آتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ وَاتَّقُوا هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ اُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.
تو وہ بار بار جو چیز آتی ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ریپیٹیشن میں کچھ نہ کچھ ایڈیشن ہو کے آ رہا ہے. تو اس کو انشاءاللہ کرتے ہیں مزید ڈسکس. جی ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی. ٹھیک ہے جزاک السلام علیکم. جی جی وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم ابھی السلام اسلم بھائی. آپ سے اور بنی اسرائیل سے یہ سوال ہے کہ یہ ذریہ جو ہے قرآن میں لفظ آتا ہے اس کا کیا میننگ ہے؟ اس کا ذریہ دیکھیں ذریات. اگر میں ایک پیٹرن جو ہے میرے پاس ایک پیٹرن ہے, میں اس پیٹرن پہ چل رہا ہوں, اور آگے اگر میرے آگے 7 جو لوگ ہیں وہ بھی اس پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں, نہ کہ مجھے فالو کر رہے ہیں, اور میرے بعد آنے والے لوگ بھی اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں, جو ایک پیٹرن دیا گیا ہے, وہ ہوتی ہے ذریہ. جو ہوتی ہے آل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایکشن اس شخص نے کیے ہیں اس پیٹرن کو سمجھ کے. اب اگر میں بھی اس پیٹرن کو سمجھ کے وہی والے ایکشن کرتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے آل. جیسے ابراہیم کے بارے میں آیا ہے, وہ دعا اچھا کرتے ہیں, وہ دونوں دعا کرتے ہیں, اپنی آل کے بارے میں بھی اور ذریہ کے بارے میں بھی, لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا آل اور ذریہ میں. اچھا جی. یہ جی جی آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو جب تم میں انبیاء بنائے. ٹھیک ہے جی, ایک یہ چیز ہو گئی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی انبیاء کرام جو ہے وہ تشریف لائے. ٹھیک ہے. آپ یہ نکالیں ذرا, سورہ نساء ہے, اس کی آیت نمبر 163. سورہ نساء کی 163. جی تو مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ڈیرنگ بھائی, اگر ان سے پہلے بھی انبیاء اس کا پھر کلیئر کریں نا, پھر ایک کانسیپٹ اس کو کلیئر کریں کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں ہے, کنفیوژن نہ پیدا کریں. نہیں, دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ہم نے کبھی نہیں کہا کہ وہ پہلے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کتاب جو اللہ کی کتاب میں سب سے پہلے کتاب آتی ہے وہ جناب موسیٰ کے ساتھ آتی ہے. تو موسیٰ کے ساتھ آتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پہلے انبیاء کرام کے ساتھ تو نہیں آئی پھر. نہیں, اس سے پہلے ایک منٹ آپ کو ایک چیز میں دکھاتا ہوں آپ کو, ایک فرق ذرا دیکھیے گا, بہت واضح فرق ہے. ہاں جی یہ میں آپ کو شروع سے ایک چیز دکھاتا ہوں. اب آپ نے اس چیز کا فیصلہ خود کرنا ہے کہ جو یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے, کیونکہ میں نے تو اس چیز کا خود فیصلہ کیا تھا کہ میں اس سے کیا سمجھ رہا ہوں. جی جی اب آپ نے اس چیز سے خود سمجھنا ہے کہ اس کو آپ ایک لیتے ہیں یا جمع میں لیتے ہیں یا کتنے لیتے ہیں. جی اچھا, یہ جب اللہ کہہ رہا ہے, یہ ابھی آدم کا آ گیا قصہ. اچھا, یہ جو اللہ کہہ رہا ہے فتح لک کا, سب سے پہلے یہی کریکٹر آ رہا ہے نا اللہ کی کتاب میں آدم کا. جی 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 فتح لک کا آدم من ربہ کلمات. جی تو ابھی مجھے بتائیں ادھر کلمات سے مراد کتنے کلمے ہیں؟ یہ پوری کتاب ہے. یہ جمع کا سیگا. جمع میں کتنا آتا ہے؟ آپ اس میں تخصیص کر سکتے ہیں؟ جمع جو ہے وہ 3 سے زیادہ ہوتے ہیں, کوئی تخصیص نہیں. تخصیص نہیں ہو سکتی نا. تو ادھر سے تو یہ پروف ہوتا ہے کہ آدم کو جو اللہ القاء کروا رہا ہے وہ پھر پوری کتاب بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے سے ہونا لازم اچھا, نہیں آتا. نہیں ہو سکتی. چلیں اچھا نہیں, اس میں ایک منٹ میں ہیپی بھائی, بتا ہیپی بھائی, میں آپ اپنے بات نہیں اس سمجھے, نہیں, بات میں نہیں اپنے سمجھے. آرگیومنٹ کو تھوڑا ہو سا اور, سکتی ہے سے ہونا لازم نہیں آتا. میں ابھی ہونا لازم کر کے دکھاتا ہوں. ہاں وہ کریں. ابھی میں آپ اچھا کو دکھا وکاس دیتا اسی کی 39 پڑھ دے. 39 اسی کی آگے دیکھ اس کلمات میں کیا ہے. یہ ہوں. آ آیات والذین کفروا وکذبوا. اللہ کرے ہماری ایسی گفتگو اتنی چلتی میری رہے. فیورٹ آیات ہے نا یہ والی جو ہے, اس میں کفر اور آیات دونوں اکٹھا آتا ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, ابھی اسی کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے, اور اسی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو. کن لوگوں نے؟ کہ جن تک اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ہدایت پہنچے گی تو وہ میری ہدایت میں سے ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. جی یہ کن کے ساتھ ہیں؟ یہ ہیں آدم کے ساتھ. جی جی اور یہ کلمات میں ہی آیات ہیں. نہیں, میں کلمات کی تو خیر میں ایک اور میرے پاس بڑی سٹرونگ دلیل ہے جس سے یہ تخصیص نہیں ہو سکتی کہ یہ پوری کتاب ہی ثابت ہوتی ہے, پوری کتاب. اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو. اب اس آیات میں بھی جو ہے ہم تخصیص نہیں کر سکتے کہ آیات میں 3 ہیں یا 3 سے زیادہ ہیں یا پوری کتاب ہے.
اگر اللہ کہہ رہے ہیں ہماری آیات، تو اللہ کی آیات تو 6237 کی 37 ہے نا. تو یہ جو ہے اللہ کانٹیکسٹ میں، پھر یہ جو کلمات والا ہے یہ اتنی اسٹرانگ دلیل ہے کہ اس میں ہم تخصیص نہیں کر سکتے. تو مطلب اگر آپ اس سے لے رہے ہیں کہ آدم کو اللہ نے ایک حصہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اس قصے سے ہدایت کیا لے رہے ہیں، مقصد تو یہ ہونا چاہیے نا ہمارا. لیکن آپ کی بات اس سے ثابت نہیں ہو رہی نا، اور پھر آپ کی اپنی اچھا بات سے کلمات کی آپ کو میں ایک واضح دلیل دے دیتا ہوں. چھوڑ دیں کلمات کو. ابھی فی الحال ہم موسیٰ علیہ السلام پہ بات کر رہے ہیں کہ آیا یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام کو دی گئی یا نہیں دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انبیاء تھے یا موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے. اس پہ پہلے ہم فائنل فیصلہ کر لینا، پھر اگلے باقی باتیں بعد میں دیکھتے ہیں. موسیٰ اس سے بات پہ آپ ایگری ہیں، اس بات پہ ایگری ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس جو کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، اس میں سے سب سے پہلے پیغمبر ثابت نہیں ہوتے؟ نہیں، اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے وہ اس سے. مقصد تو دیکھیں گے نا بعد میں، پہلے یہ بات تو کلیئر کریں نا. نہیں، کوئی بھی انبیاء کی، میں تو کہتا ہوں کسی بھی انبیاء کا ثابت نہیں ہوتا کہ وہ پہلا انبیاء تھا. ٹھیک ہے، وہ باقی انبیاء کرام کا بھی میرا سوال نہیں ہے، صرف موسیٰ علیہ السلام کا. ہاں، موسیٰ جو ہے ایک معاملہ کلیئر ہو جائے گا نا تو جی پھر پہلے، باقی معاملہ ہاں بالکل، پہلے جو نبی رسول جو ہے نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو کسی کو نہیں دی گئی، پہلی مرتبہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. نہیں، یہ لکھا ہوا ہے نا، یہ کلمات جو ہیں یہ آدم کو دے رہا ہے. ہاں لیکن یہ نہیں نا، یہ نہیں، یہ اس کے آپ کے کنسپٹ کے خلاف جا رہے ہیں. نہیں، کانسیپٹ کے خلاف کیونکہ نہیں اگر موسیٰ علیہ السلام کو، اگر یہ کتاب دیکھیں، اگر یہی آدم علیہ السلام کو دیے گئے تو پھر وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ موسیٰ کا کیا مطلب ہے؟ جی میں نے تو بتا دیا کہ بھائی جان موسیٰ سے پہلے بھی انبیاء ہوں گے. ٹھیک ہے، موسیٰ سے پہلے انبیاء ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے ان کو یہ کتاب نہیں دی گئی. پھر کون سی کتاب ان کو دی گئی ہے؟ ان کو اگر کوئی اور آدم، دی گئی ہوگی. چلے جی اگر ان کو آدم، کتاب دی گئی ہے ذرا یہ، مجھے آدم کے دیکھیں ساتھ، اگر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے والے انبیاء کو یہ کتاب دی گئی ہے تو پھر وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ موسیٰ کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو کہہ اس رہے سے یہ صاحب، اگر آپ اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ کتاب کسی کو نہیں دی گئی. اگر پہلے کسی کو کتاب دی گئی ہے، کلمات دیے گئے ہیں، تو وہ اس کے علاوہ ہیں. نہیں، ہم نے تو کبھی آج تک یہ والا آرگیومنٹ تو رکھا ہی نہیں ہے کہ موسیٰ سے پہلے یہ کتاب جو ہے وہ کسی کو دی نہیں گئی. ہم نے تو کبھی بھی یہ مطلب آرگیومنٹ رکھا ہی نہیں ہے کسی کے سامنے اپنا دعویٰ تو آج یہ آرگومنٹ آپ کلیئر کریں نا، یہ بات آج آپ نہیں ہے نا، آج بھی نہیں ہے. آج کنسپٹ کلیئر کریں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ کتاب کسی کو نہیں دی گئی. نہیں، ہمارا کوئی اس پہ دعویٰ ڈاکٹر صاحب، موسیٰ سے ٹھیک پہلے. ہے، تو اس کو کلیئر کر لیں، بس یہ فائنل ہو گیا ہم میں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ کتاب کسی کو نہیں دی گئی. سب سے پہلے یہ کنسپٹ کے مطابق موسیٰ علیہ السلام. دیکھیں اللہ، ڈاکٹر صاحب the book is saying it. آکاش 1 سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ نہیں. ڈاکٹر صاحب بڑی معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی جی جب آپ کہتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ کتاب کسی کو نہیں دی گئی، جی جی تو تب آپ کے جو ذہن ہے اس میں ایک تاریخ چل رہی ہے جس کی وجہ سے آپ تھوڑے سے کنفیوز ہیں. اگر آپ ہمارا موقف دیکھیں گے نا تو ہمارے موقف میں نہ تاریخ ہے اور نہ ہی کوئی ایک ٹائم فریم ہے کہ یہ فلانا نام فلانے نام سے پہلے آیا یا فلانا نام فلانے نام کے بعد آیا. ٹھیک ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے نفس میں آلریڈی موجود ہیں، اور ان ساری جو چیزیں ہمارے نفس میں موجود ہیں Three of them. ان کی ٹریننگ کے لیے یہ کتاب ہے. تو یہ کتاب ہر ایک کے ساتھ ہے. اب شاید آپ ایزیلی انڈرسٹینڈ کریں گے جو باتیں وکاس کرنا میں چاہ یہ بات تو میں آپ پہلی بار نہیں کر رہا، پہلے بھی 1000 بار یہ سنی ہوئی بات ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اسی کنسیپٹ کو لیتے ہوئے کیا موسیٰ علیہ السلام، آپ یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کوئی نبی اور رسول گزرے ہیں؟ میں ابھی آپ کو دیکھا، ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی، وہ ابھی آپ دوبارہ ان کو انسانوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ موسیٰ بھی ایک انسان موسیٰ علیہ تھا، السلام انسان نبی نہیں تھا، تھے؟ رسول تھا. ابراہیم بھی ایک انسان تھا، نبی تھا، رسول تھا. نہیں تو یہ تمام انسان اور رسول نہیں تھے؟ جی میں جواب دیتا ہوں. اب وہ جو جب آپ ان کو انسانوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نا تو میری اس سے ہدایت کچھ بھی نہیں ہو رہی. اچھا، مجھے موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ یہ سارا کچھ میرے اندر تلاش کرنا ہے، اور وہ میں نے کیسے تلاش کرنا ہے؟ کتاب کی مدد سے تلاش کرنا. اس کی جو خوبیاں اللہ بتا رہا ہے، جیسے ابراہیم کا بتا رہا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھا،
تو جب میں اپنی ٹریننگ کروں میں گا سمجھ گیا ہوں آپ کی بات ہے، یعنی یہ جو قصے بیان ہوئے انبیاء کرام کے واقعات اس میں بیان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، عیسیٰ علیہ السلام معذرت کے میں آپ ساتھ کی یہ ہوا، بات کاٹ ابراہیم رہا علیہ ہوں، مجھے السلام کے 2 ساتھ سیکنڈ جی مجھے 2 سیکنڈ دیجیے گا. جی اب جب میں کتاب پڑھوں گا اور میں مشرک ہوں، مجھے کوئی ہدایت نہیں میرے پاس، جب میں کتاب پڑھوں گا تو مجھے ادھر سے ایک کہانی ملے گی جو میری ٹریننگ کرے گی نفس کی کہ میرا نفس مشرک نہ ہو جائے. جب میں مشرک کی کیٹیگری سے نکل آؤں گا اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھ لوں گا تو تب جو میرا نفس ہے وہ ابراہیم کی سٹیج پہ آ جائے گا. سو اب وہ میں نے کس مدد سے کیا؟ کتاب کی مدد سے. سو یہ کتاب سب کے پاس یہی کتاب ہے، سب نے اپنی جو ٹریننگ ہے وہ اسی کتاب سے کرنی. اچھا ایک چیز، فلاسفر صاحب بات سنیں میری. اچھا ایک منٹ ڈیرنگ بھائی، میں ایک چیز یہ ایک منٹ ان کو مجھے جواب دینے دیں. ڈاکٹر صاحب فلاسفر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ قرآن پاک جو ہمیں نفس آپ سمجھانے آ رہے ہیں، پہلے خود بھی قرآن کو پڑھ لیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، پڑھ لیں اس کو سارے کو سمجھ لیں، پھر سمجھانے کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ جب ہم ان کو کتاب دے دیں اور حکمت دے دیں یا حکم دے دیں اور نبوت دے دیں تو پھر لوگوں کو کہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے بندے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ بندوں کو، انسانوں کو، بشر کو میں نے نبوت دی ہے اور کتاب دی. آپ نیا ہی فلسفہ لے کے آ گئے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے نفسوں میں تلاش کرنا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن پاک میں جو انبیاء کرام کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ان کی قوم نے ان کو کیا جواب دیے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم، وہ سارا کچھ جھوٹ ہے، وہ سارا کچھ جھوٹ ہے. بس ہمارے اندر ہی اندر وہ کچھ گھلا ملا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ چلے جائیں، آپ تھوڑا سا نا کھائیں پیئیں، رک جائیں کریں اپنے دماغ کو. آپ نا تھوڑے سے مجھے اچھا ہم ڈیرنگ بھائی جدھر پہلے تھے ہم ادھر سے ہی چلتے ہیں. جو آدم جی کے ساتھ، ادھر چلیں جی. آدم کے ساتھ میں نے کہا تھا نا آپ کو، ابھی یہ دیکھیں، یہ آدم کے ساتھ جو آ رہے ہیں، یہ کلمات آ رہے ہیں آدم کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے دکھا دی ہے اس پہ، یہ آپ کے ہی کانسیپٹ کے سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہے. یہ پوری آپ کہہ رہے ہیں پوری کتاب نہیں ہو سکتی. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پوری کتاب ہے، میں نے آپ کہتا سے ہوں پوری کتاب سوال کیا ہے، میری بات سنیں. جی فار دا سیک آف آرگومنٹ لیٹ سپوز کہ یہ پوری کتاب ہی آدم علیہ السلام کو دی گئی، ٹھیک ہے. پھر اس کتاب میں وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ موسیٰ کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے آدم کو کتاب دی ہے، اس میں اللہ موسیٰ کا بتا رہا ہے، اس کو موسیٰ کا قصص بتا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں ہے. نہیں، یہ آپ بنا رہے ہیں نا ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی، آپ اس کو تاریخ کے ساتھ جوڑ کے اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں نا. آپ یہاں بتا دیں کہ اللہ کی یا کتاب، پھر آپ یہ کہہ لیں کہ نہیں، ایک منٹ، طریق نہیں دیکھیں، بات سنیں میری. اگر موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء ہیں. نہیں، آدم کو اللہ نے کہیں پہ انبیاء نہیں کہا، موسیٰ سے پہلے صرف آدم ہی ہے جس کو اگر آدم علیہ السلام انبیاء نہیں ہے تو پھر تو کتاب والا مسئلہ بھی حل ہو گیا. پھر ان کو کلمات اور کتاب کہاں سے مل گئی؟ نہیں، لازم نہیں ہے کہ اللہ آپ قرآن سے ثابت کر دیں. میں بتا دیتا ہوں نا بھائی غیر انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ کتاب عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ کتاب والنبوۃ، ابھی میں نے آیت پڑھی ہے جناب. جی بالکل. کتاب تو اسی کو دی جائے گی جو نبی ہوگا. اچھا چلیں، یہ 3 کی 187 لگائے وکاس بھائی. ایک منٹ 3 کی صرف 187. میں مدعا رکھ رہا تھا، صرف ایک منٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آدم ہی آرام سے یار، تھوڑا سا ضیاء امین آرام سے گفتگو کرو، سارے مزہ آئے سننے کا یار. بھائی میں کوئی بٹے مار نہیں ٹھیک ہے، نہیں پیار سے کرو. چلو جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی سن رہے ہیں. اچھا ابھی دیکھیں نا، آرام سے پیارے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آدم ہی پہلا شخص تھا. نہیں مانی، تھوڑا سا جذباتی ہو جاتے ہیں سارے یار. آپ جو ہے نا اصل میں آپ بات کو کسی اور طرف لے کے چلے گئے. نہیں ابھی میں لے کے نہیں جا رہا، صرف میں یہ چیز ہی نہیں ابھی ڈسکس کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام پہلے تھے نہیں تھے، ان پہ کتاب آئی نہیں ہے، ابھی یہ ڈسکشن ہے نہیں. میں بتاتا ہوں نا، میں نے ابھی اس کو آپ جو ہے نا ایک الگ ٹاپک بنا کے رکھ لیں، اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں. ایک منٹ صرف دیں، ایک آیت اور رکھوں گا، صرف ایک آیت. ٹھیک ہے کہ آپ دیکھیں، آپ لوگ لے رہے ہیں آدم سے مراد جو ہے وہ پہلا شخص، ہم تو لیتے ہی نہیں ہیں. ہم تو آدم سے مراد بھی، آدم کی بھی اللہ نے ایک پوری جو ہے پورا کریکٹر بتایا ہوا کہ آدم کا کریکٹر کیا ہے. پھر اپنی بات میں تضاد پیدا کریں. 5 منٹ پہلے آپ نے کہا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے پہلے جس انسان کا ذکر ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. جناب ابھی 1 منٹ میری بات ابھی سنیں. 5 منٹ پہلے آپ نے کہا ہے.
میں نے انسان کی بات بادام کی ہے، شدام میں کھا لیا کرو یار، کیا ہو گیا، اتنے میں مہنگے نے تو نہیں۔ انسان کی بات کی ہے جناب، پتہ نہیں آپ سنتے نہیں ہیں میری بات، میں نے انسان کا ورڈ بھی یوز نہیں کیا، میں نے کہا سب سے پہلے جس پرسنالٹی کا اللہ نے بتایا ہے وہ آدم ہے، اس کے بعد اللہ نے پرسنالٹی کہا ہے، اچھا 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 صحیح۔ یہ ادھر کیا آ رہا ہے کلمات، اب اس میں جو ہے تخصیص نہیں کر سکتے کہ یہ آپ ڈاؤٹ میں ہیں کہ یہ چند کلمات بھی ہو سکتے ہیں، پوری کتاب بھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہی کلمات جب اللہ ادھر کہتا ہے سورہ یونس کی 64 میں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، تو ادھر کیا تخصیص کریں گے کہ اللہ کے چند کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے یا پوری کتاب تبدیل نہیں ہو سکتی؟ ادھر کیا آپ آرگیومنٹ رکھیں گے؟ وہی کلمات بالکل اللہ تعالیٰ کا کوئی کلمہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، وہی نا، جب اللہ ہاں نے وہ ادھر جتنے بھی کہا ہو، ہے چاہے وہ پوری کتاب ہو، چاہے کوئی ایک کلمہ ہو، کوئی بھی نہیں تبدیل ہو سکتا۔ جناب وہ سارے کلمات کلہم، ابھی جتنے بھی کلمات ہوں، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے کلمات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیے۔ ابھی ہمارے پاس اللہ کے سارے کلمات کہاں پہ ہیں؟ ابھی سارے کلمات اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، ہمارا تو یہ کنسپٹ ہے، ہمارے پاس سارے اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں ہی تو نہیں۔ کدھر ہے، باقی کدھر ہیں؟ باقی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے انبیاء کرام پر کتب نازل کی، ان سے کلام کیا، وہ ہم تک صحیح پہنچے نہیں ہیں۔ اچھا وہ اللہ نے آپ تک نہیں پہنچائے کوئی بھی؟ نہیں نہیں نہیں، ہمارا تو یہ کنسپٹ ہے اور مان ہے ہمارا یہ، اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس پھر کی تو ہمیں ضرورت نہیں تھی، ہماری اپنی شریعت نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب اس شریعت کے تھے۔ بارے میں بھی ڈیرنگ بھائی کوئی دلیل نہیں ہے نا اس پہ الگ سے کر لیں گے نا، لیکن ابھی ہمارا ٹاپک نہیں نا، اب ٹاپک کو کسی اور طرف ڈریگ کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا چلے ابھی آگے بتائیں جی۔ ابھی میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں تھا، وہاں ہم اس جگہ پہ پہنچے تھے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن پاک میں، اس کلام اللہ میں، اس کتاب میں سب سے پہلے پیغمبر یا سب سے پہلے نبی یا سب سے پہلے رسول ثابت نہیں ہوتے۔ ہاں جی آپ نے بھی اس بات پہ ایگری کیا، میں بھی اس بات پہ ایگری ہوں، ٹھیک ہے جی، دونوں کی ایگریمنٹ ہو گیا جی اس بات پہ۔ اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ بتا دیں۔ نہیں نہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، چلے آگے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کتاب سے ہمیں ایک اور چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ کتاب کسی ایک شخص سے، اس کتاب میں یا ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی ایک پرسن کوئی ایسا ہے جس سے ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، ایک سنگل پرسن ہے جس سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، اور وہ پرسن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہے۔ آپ ذرا اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نکالیں سورہ قصص، اور ابھی میں نے آپ کو کہا تھا سورہ قصص کی آیت نمبر آپ نکال لیں جناب 43، 43 جی نکال وہ لیں۔ نکالیں گے۔ بائی نیم اللہ بات کر رہا ہے اس سے یا نیم کے علاوہ بات کر رہا ہے؟ نہیں ابھی پتہ چلتا ہے نا، دیکھیے نام بھی دکھائیں گے آپ اس کا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر کتنی؟ 43۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، یہ 44 ہوگی، 43 سے پیچھے جا والا قد آتینا موسیٰ الکتاب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس کا ترجمہ کریں۔ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اس کے بعد کہ جو ہلاک کر دیا ہم نے پہلی امتوں کو، کھلے دلائل تھے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمتی تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ ایک بات اس سے بھی، وہی پہلے والا جس پہ ہم نے ایگریمنٹ کیا، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی امتیں تھیں۔ اچھا آگے پڑھیں اگلی آیت۔ کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے تو اس بات پہ۔ ٹھیک ہے، وہ تو ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا، آگے چلیں۔ وما کنتا بجانب الغربی، اور نہ تھے آپ مغرب کی جانب، اس غدینا الی موسیٰ، جب وحی کی ہم نے طرف موسیٰ کے، الامر حکم کی، وما کنتا من الشاہدین، اور نہ آپ تھے حاضر ہونے والوں میں سے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی ایک پرسنالٹی سے مخاطب ہے اور اس سے فرما رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کیا یا دیا امر حکم، تو اس وقت آپ جو ہے مشاہدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ جی ادھر اللہ اپنا امر پورا کر رہا ہے، وقدینا، اور پورا کیا، الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف اللہ نے اپنا حکم، تو اس وقت آپ ادھر نہیں تھے، نہیں تھے، نہ آپ تھے نہ میں تھا، ہم میں سے کوئی شخص بھی نہیں تھا۔ نہیں، یہاں پہ ایک واحد ہے، کن تم نہیں ہے، جب ایک شخص پڑھے گا تو اس کے لیے ہو جائے گا نا۔ کن تا ہے، کن تم نہیں ہے۔
वही मैं कह रहा हूँ ना, जब एक ٹھیک ہے जब وما आप پڑھیں گے تو آپ کنتوا ہی ہوں گے نا، کن تم تو نہیں ہوں گے. میں جب پڑھوں گا تو میرے لیے نہیں بھی نہیں، چونکہ ہم سے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب ہی نہیں، یہ تو آپ نے ایک لطیفہ بنایا ہوا نا، نہیں. آپ نے ہم ایک سے آیت اللہ تعالیٰ پڑھی ہے، ڈائریکٹ خطاب ہی نہیں کر نہیں رہا، نہیں، آپ نے ایک آیت ہم پڑھی سے ہے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ خطاب ہی نہیں کر رہا، ہم سے تو اللہ جناب. تعالیٰ کلام ہی نہیں کر رہا. جناب آپ نے ایک آپ آیت سے پڑھی کبھی ہے نا. کیا اللہ تعالیٰ نے کلام؟ ہاں بالکل، اس کتاب کے ذریعے میرا ڈیلی اللہ سے کلام ہوتا ہے. کتاب کے ذریعے کیا ہے نا، تو اس کتاب میں سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا کلام جس سے اللہ تعالیٰ فرما وہی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. یہ کتاب تو ہم تک ایسے ہی پہنچی ہے نا. جی بالکل. یہی بات ہم آپ کے باپ نے بھی یہی بات پڑھی ہے، آپ کے دادا نے بھی، پردادا نے بھی، سب نے یہی یاد پڑھی ہے، ایسا ہی ہے نا جی. دیکھیں باپ تک تو مجھے پتا ہے، آگے میری کوئی گارنٹی نہیں ہے. جن کا یار سب نے، جب اللہ تعالیٰ نے کتاب ہی یہ بھیجی ہے تو سب نے یہی پڑھی ہے. جناب مجھے نہیں پتا نا، میں موجود نہیں تھا، میرے سے وہ بات پوچھ رہے ہیں جس میں میں موجود نہیں تھا. جیسے ٹھیک ہے، لیکن جب کتاب جیسے تھی ہی ہے تو جس نے بھی جیسے پڑھی ہے یہی پڑھی ہے. جیسے اس ادھر کا میں مطلب موجود ہے کہ نہیں یہ ہوں نا باپ دادا کا تو پتہ ہے نا آپ کو. جناب. یہ دیکھیں نا، ادھر تو اللہ تصدیق کر رہا ہے نا، اب باپ دادا جناب باپ دادا کا تو آپ کو پتا ہے نا کہ انہوں نے یہی جناب پڑھی ہے. ابا جی چلو کا اس کو مجھے پیچھے پتا ہے، چھوڑ دیں آپ. دادا جی کا مجھے نہیں پتا کہ وہ مشرک تھے، کافر تھے جناب. آپ کا تو پتا ہے نا. ہاں ابو کا مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے باپ نے بھی یہی پڑھی، اس کا مطلب ہے یہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کر رہا، نہیں یہ تو میرے آپ سے پہلے پوچھ میں چکا. چلے ایک بات کر دوں کہ جب میرے والد نے یہ آیت پڑھی تو میرا والد بھی جو تھا وہ شاہدوں میں سے نہیں تھا. ٹھیک ہے، جب میں نے یہ لیکن آیت اللہ پڑھی تعالیٰ ہے، جو ہے وہ ڈائریکٹ ان سے کلام نہیں کر رہا تھا، نہ آپ سے کر رہا ہے، نہیں میرے سے تو کیونکہ یہ کرتا ہے کلام تو پہلے سے موجود ہے. جناب، میرے سے تو کرتا ہے. یہ کلام تو پہلے سے موجود ہے. اللہ کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا آپ یہی تو بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ اس بات کو آپ لے لیں اپنی بات کو کہ آپ سے اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، یہ ابھی ہماری بحث ہے ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ رکھیں. ٹھیک ہے آپ ادھر رکھیں. ٹھیک ہے نا، یہ ابھی ہماری نہیں بحث ہے. اس کتاب کے ذریعے آپ سے کلام کرے جس سے مرضی کرے. چلے جی ٹھیک معاملہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ فرسٹ ٹائم کسی پرسنالٹی سے یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. کہ آپ نہیں تھے اس وقت موجود جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے شریعت یا حکم یا امر جو بھی دیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، آگے اگلی آیت پڑھیں. وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ والا فتطاولا. پڑھنا تو سیکھ لیں. کوئی مسئلہ نہیں، آپ پڑھ دیں، میں نہیں پڑھتا. جو آپ پہ نازل ہو رہا ہے نا آپ پڑھیں. نہیں مجھے نہیں پڑھنا آتا، آپ پڑھ دیں، مسئلہ نہیں. یار چنگا نازل ہو رہا ہے، آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا. نہیں آپ پڑھ دیں، کوئی میں مسئلہ درستی کروا رہا ہوں نا آپ کی. نہیں. پڑھے آپ پڑھے نا، میں بھی ذرا دیکھوں آپ کو کتنا پڑھنا آتا ہے. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. ٹھیک ہے جی. اور لیکن ہم اٹھائیں ہم نے امتیں تو طویل ہوگی ان پر مدت، اور نہ تھے آپ مقیم اہل مدین میں، اور آپ پڑھتے ان پر آیات ہماری، اور لیکن ہم تھے ہم ہی بھیجنے والے. ٹھیک ہے جی. اس میں اسی پرسنالٹی سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہاں نے بہت سی نسلیں پیدا کی، پھر ان پہ لمبا زمانہ گزر گیا، لیکن آپ جو تھے اہل مدین میں موجود نہیں تھے، ان کے رہنے والے اہل مدین میں یا مدین کے رہنے والے نہیں تھے. ساوین فی اہل مدین، یعنی کہ اہل مدین میں رہنے والے آپ نہیں تھے کہ آپ ان پر ہماری آیات پڑھتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی جس پرسنالٹی کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، شاہد نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو امر دیا، انہی سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ مدین کے رہنے والے بھی نہیں تھے کہ تاکہ آپ ان کو جو ہے وہ ہماری آیات پڑھ کے سناتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گئی جی. اب ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی، وہ ذرا نکال لیں، ایک منٹ. چلے جی، ایک پرسنالٹی کا تو ادھر سے تعین ہو گیا کہ کوئی ایسی پرسنالٹی ہے. ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اب چلتے ہیں جی. اب ہم نے یہ دیکھنا کہ یہ یعنی وہ مدینہ کے بھی نہیں تھے، پر اس کا یہ بھی میننگ ہے. اچھا ابو خلیفہ بھائی رک جائیں، مسئلہ نہیں. کس کے نہیں تھے؟ مدینہ کے نہیں تھے. بلڈ کرنے دیں ان کو، پورا آرگیومنٹ اپنا بلڈ کرنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہیں، انہوں نے بات کیا کی ابھی، کہاں کے نہیں تھے؟ چلو چھڑ دو ڈاکٹر صاحب، چھڑ دیا کرو. اپنی کنٹینیو رکھیں، آپ اپنا آرگیومنٹ بلڈ کریں، جو پرسنالٹی آپ بتانا چاہتے ہیں وہ بتائیں آپ. ٹھیک ہے. ایڈی زبردست چل رہی ہے تہاڈی گل، اسی کڈے تحمل نہ سن رہے ہیں سارے. جاری ٹھیک رکھو. ہو گئی ہے. اچھا یہ آیت یاد ہے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کون سی؟ وہ شاید بتا رہے جو دو یہ کریں. کون سی آیت ہے؟ از تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل. تمشو
نکال لیتے ہیں جی، ابھی نکال لیتے ہیں. تمشو، تمشی یا تمشو نہیں، آپ نے خود ہی بولا ہے تمشو. نہیں تمشی بولے. اچھا تمشی نکال لیتے ہیں جی. یہ تم مل گئی، یہ تاہا، سورہ تاہا. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 40. یس. چلے جی سورۃ طٰہٰ پہ چلتے ہیں جی. 2 آیات میں ہمیں ایک شخصیت مل گئی، ابھی دوسری صورت میں جانا پڑ رہا ہے. کتنا مشکل کر دیا اللہ نے ہمیں اس شخص کو ڈھونڈنا. اور نہیں بھائی آپ کے لیے مشکل ہے، کیونکہ آپ کو نازل تو ہو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی آپ کو. جیسے وہ مرزا غلام قادری پہ نازل ہوتے تھے نا الہام، تو وہ جاتا تھا ہندوؤں کے پاس، یار ان اس کو کی تو کہتا بات تھا نہیں. بتائیں ذرا یہ کیا بلا نازل ہوئی ہے مجھ پہ. آپ کا وہی حال ہے. چلیں دیکھیں، وہ تاریخ میں تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں نا. جیسے مرزا صاحب ہندوؤں کے پاس جاتے تھے تو نبی اچھا پاک چلیں 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 یہودی کے چلیں پاس بھی گئے تھے. چلیں آگے آیت نکال لیں. اس تمشی، جب چلتی تھی اختو کا، تیری بہن پر، فتقول، پھر وہ کہتی تھی، حل عدلکم، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی من یکفلہ، اس پر جو کفالت کرے گا اس کی، فراجعناک، ہوئے ہوئے. تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو، الی امک. یار یہ جو فرشتہ آپ پہ آتا ہے نا، اس کو اس کے ساتھ کو دعا سلام بنا کے رکھو اس کو. بھائی مجھے تھوڑا پڑھا بھی دیا یار چھڑ دے ڈاکٹر صاحب، مجھے پڑھ اچھا جی تھوڑا لینا اگلی یار. واری اگلی واری انہوں کرا دے کہاں. مجھے. دیکھو انہوں نے ساڈا گربان چاک نہیں کیتا، نہ ہاں سانو جپی پا کے علم تاہی تو حاصل تمہیں کیتا. سمجھ نہیں آتی نا، تاہی اسی تو تے سمجھ نہیں آ رہی اپنی تمہیں. محنت خود کر رہے ہیں. ہاں وہ خوش نصیب لوگ نے جنہوں نے بیٹھے بیٹھے نبوت مل گئی، وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. چلو پڑھو گے. یار تسی پڑھو یار، تسی پھر میری عربک تے اعتراض کروں گے. تسی پڑھو یار تیری صحیح فرشتے نے صحیح تیری نہیں کرائی، میں تواڈے، کرایا تو میری شکریہ ادا کرنا چاہیے. دیکھو تواڈے نبی تے صحیح فرشتے آئے نے نا، چلو تسی پڑھ دو جی مسئلہ چلو نہیں. تسی پڑھو نا، میں صحیح کرا رہا نا. اللہ دے بندے اتنے میرے کو صحیح کروا لے گا، کسی اور کو نہ ذلیل ہوئے گا. کوئی نہیں مسئلہ نہیں، عربک دا کوئی. نہیں کرے وکاس، ٹانٹ وغیرہ کسی نہیں اور کرو کو یار جا کے صاحب، پھر وہ بات اینجی اچھی چل رہی میں تو چلو ہلکی وہ تیرے نال ہو ہے. سکتا. ڈاکٹر بھائی آپ یار دونوں پھر نہیں میں کرو، میری، ایک دوسرے کو اچھا ٹانٹ چلو کے بجائے میں میں کہہ رہا ہوں میری کہ میری کریکشن بات کر لو میری. بہتر ہے. کردا میں کہ میں تیرا بھلا کر اچھا رہا چلو ہوں. جتھے اچھا جتھے جی کر وکاس دینے کا جتھے یار، میں جتھے تیرا بھلا غلطی تیرا فائدہ. اچھا جتھے کر غلطی دینا ہو یار، رہی کر ہے دینا. ہاں غلطی جتھے تم دس غلطی ہو دیا گا رہی ہے ٹونٹ اوتھے نہیں کرتا. چل وعدہ رہا تیرے ٹھیک نال. ہے، پڑھ نہیں جتھے نہیں کر غلطی دینا ہو یار، رہی ہے کر اوتھے دینا، ڈاکٹر اچھی صاحب تسی بات ہے. کریکٹ کرا دے انہوں. میں ٹھیک ہے کریکٹ کرا دیں گے، بس ٹھیک ہے. ہاں پر ڈاکٹر صاحب کریکٹ کرا کے نال جڑا ٹانٹ کر دے نہ کریا وہ کرو نہیں کرتا وکاس، یار، میں تم بھی نہیں یار کرتے. جہاں جہاں میں نے اچھا پڑھا یار جدو انہوں کر لین دو، اگے کاٹا گل ہوا شروع کر سمجھا لیں. جائے گا. چلو چھڑ دیو جاری رکھو جاری رکھو. فرجعناک الی امک کئی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. یس. اور جب چلتی تھی تیری بہن، پھر وہ کہتی تھی، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری اس پر جو کفالت کرے گا اس کی، تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کی طرف، تاکہ ٹھنڈی ہوں آنکھیں اس کی اور نہ وہ غم کرے. تو نے قتل کیا تھا ایک جان کا، تو نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے، اور آزمایا تھا ہم نے تجھ کو خوب آزمانا، تو ٹھہرا رہا کئی سال اہل مدین میں، پھر آ گیا تو مقررہ اندازے پر اے موسیٰ. ٹھیک ہے. وہاں جس پرسنالٹی سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ مدین کے رہنے والے نہیں تھے. صحیح ہے، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ مدین میں کافی سال رہے ہیں. ٹھیک ہے. موسیٰ نہیں ہے، جناب موسیٰ نہیں ٹھیک ہے. ہو گیا. اب یہ ثابت ہوا یہاں سے اس پوائنٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ اس کتاب میں جو ڈائریکٹ خطاب کسی پرسنالٹی سے ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں موسیٰ کا قصص ہے، وہ تو میں بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جس پرسنالٹی سے مخاطب ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، کوئی اور پرسنالٹی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف جو ان کے معاملات بتا ہیں رہا ہے ان کو، بتا بتا رہا ہے، رہے ہیں. بالکل بتا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہے. تو ایک بات یہ ثابت ہوئی. دوسری بات اس سے یہ ثابت ہوئی کہ یہ جو پرسنالٹی ہے موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. آپ اس پہ اگری ہیں؟ نہیں نہیں. نہیں، ٹائم کا تعین آپ کیسے کریں گے؟ کوئی آیت بتائیں جس سے میں ٹائم. بتا رہا ہوں، آپ بتاتا ہوں آپ کو.
جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نہیں تھے مشاہدہ کرنے والے جب ہم نے موسیٰ کو طور پر امر عطا کیا. صحیح ہے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے ہو چکا ہے. نہیں ہو چکا ہے لیکن ایک ٹائم کو آپ فکس نہیں کریں گے, پھر وہ آج بھی ہو سکتا ہے, وہ آج سے نہیں وہ پہلے ہو چکا ہے نا. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اس وقت موجود ہی نہیں تھے, پہلے ہو چکا. ٹھیک ہے جی, یہ بھی دوبارہ آیت نکالیں. یہ بھی بات آپ کی جو ہے ٹھیک ہے, اوکے ہے بات آپ کی کہ وہ موسیٰ کے بعد ہیں. ہاں بالکل. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں بھی فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہ اس کا بھی ترجمہ کرے ذرا. کون سی آیت ہے یہ وہی سورہ قصص کی اس کی اگلی آیت ہے 46. پھر قصص میں جاؤں. ہاں سورہ قصص. پہلے پتہ چل گیا نا, ایک پرسنالٹی کا پتہ چل گیا کہ ایک پرسنالٹی ہے جو یہ بات آج ہم یہاں پہ روکیں گے. نہیں روکیں گے نہیں نا, نہیں دیکھیں ادھوری بات چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, غلط بات ہے جی, غلط بات ہے. نہیں یہ بات بڑی لمبی چلے گی. ٹھیک ہے رک جائیں, پھر جاتے جاتے ایک میرا آرگیومنٹ صرف لے لیں. ہاں وہ آپ کر لیں, لیکن جو چیزیں ایک سوال میں بھی آپ کے اوپر چھوڑنا چاہتا ہوں نا, تاکہ ٹھیک ہے آپ چھوڑیں, لیکن پہلے ہم کلیئر کر لیں تاکہ ناظرین سننے والے ان کو بھی یاد دہانی ہو جائے. ہاں 1 منٹ رک, ایک آیت مجھے پیش کر لینے دیں, اس کے بعد کنکلوژن نکال لیجیے. جی جی صرف ایک آیت میں پیش کروں گا صرف. این جا کے گل کریا کرو نا ڈاکٹر صاحب, مزہ آندا ہے سنن دا بھی. میں صرف ایک ہی آیت پیش کروں گا صرف. جی پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کیا کرو کہ ان کے فہم میں کیا آتا ہے کہ نہیں ایک سوال دس رہے نے, وہ تے نالوں نال دس رہے نے اپنا اس بھائی, وہ تے اپنا کنسپٹ نالوں نال سمجھا رہے نے. بالکل وہ تے دس رہے نے کہ اسی تے محمد رسول اللہ نو مخاطب لینے نے, لیکن وہ محمد رسول اللہ نو محمد بن عبداللہ مانتے نے نا. نہیں حبیب بھائی, ابھی تک تو صرف ان نے جو ہے وہ اپنا آرگومنٹ بلڈ کیا ہے, ابھی اس کا جو ہے نتیجہ نہیں نکالا. سو ابھی ان کو نتیجہ نکال لینے دیں, پھر یہ ہے کہ فائنلی پتہ لگ جائے گا سارا کہ وہ اس سے کیا لیتے ہیں, کس کو لیتے ہیں, ان کی دلیل کیا ہے اس پہ. ایسے یہ مانی چلو میں ایک آرگیومنٹ صرف رکھنا چاہتا ہوں بس یہ. لیکن چلیں, ڈاکٹر ڈیرنگ بھائی نے آج مجھے فلاسفر کہا ہے, یار مجھے بڑی خوشی ہو رہی. اتنا بڑا ٹائٹل ہے میرے لیے کہ میں اتنا بڑا ٹائٹل مانی تجھے ضیاء امین سے اتنا بڑا ٹائٹل مل گیا یار. میرے پاس اس سے بڑا لفظ ہوتا تو میں تو یقین کرے وہ آپ کے لیے استعمال کرتا. آپ مجھے اگر مناسب سمجھیں, ان کو بھی چاروں شانے چت کر دیا. جی اگر آپ مجھے اگر مناسب سمجھیں تو ڈاکٹر بھائی, اگر آپ مجھے مناسب سمجھیں تو اگلی بار سائیکیٹرسٹ کہہ لیں. اچھا یار, یہ ایک آرگیومنٹ ہے میری طرف سے. پاگل ہوتے ہیں وہ, کہوں گا آپ مائنڈ کریں گے. یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 31, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن اوپر کسی رجل کے 2 بستیوں میں سے بہت بڑے. اب میرا آرگیومنٹ سنیے گا. ادھر وہ کیا اعتراض کر رہے ہیں, کہ وہ کیا اعتراض رکھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا قرآن اوپر کسی شخص کے 2 بستیوں میں سے بہت بڑے عظیم شخص پہ, کیوں نہیں یہ قرآن 2 بستیوں کے عظیم شخص پہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا. اب وہ رجل ہم دیکھتے ہیں جی, وہ رجل کون سا ہے. اچھا اور کریا بھی کون سی ہے, ذرا وہ بھی پوچھ لیں ان سے. ہاں یہ تو میرا ان سے سوال ہے نا کہ انہوں نے مجھے آگے بتانا ہے کہ یہ شخص کون ہے رجل, اور جو کریا ہے وہ کریا کون سی ہیں 2 دنیا میں, عظیم کریا 2 کون سی ہیں, اور رجل کون سا ہے ان میں. یہ میرا آپ سے. چلو ڈاکٹر صاحب یہ 2 پوائنٹ تسی لکھ لو, پھر نیکسٹ ٹائم اتوں ہی شروع کر لیں گے جے تسی مصروف ہوتے. کیونکہ پھر رجل پہ جس طرح انہوں نے آرگیومنٹ بنایا ہے موسیٰ کے ساتھ, میں رجل پہ پورا آرگیومنٹ بناؤں گا, پھر اسے میں پروف کروں گا. لیکن اس سے پہلے آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ رجل سے مراد کون سا شخص ہے, وہ چاہے آپ جس بھی آیت سے مجھے دکھانا چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ جو 2 قریتین ہیں, قریتین عظیم, وہ 2 قریتین کون سی ہیں.
इधर से बात आगे शुरू हो जाएगी। नहीं, वो तो बात यहीं पे क्लियर होगी, उन पे तो नाज़िल ही नहीं किया गया ना, वो तो कह रहे हैं उन पे क्यों नहीं किया गया, वो तो साइड पे हो गया ना। नहीं, लेकिन आइडेंटिफाई आयत करना है कौन ना, देखिए मकसद हमारा है कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो रजुल कौन सा है और वो करियतैन कौन सी है। तो करिए तैन आप कर लेना, राजुल मैं आपको बता दूंगा। नहीं 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 नहीं, यही आपने बताना है जनाब, ये क्यों, तो मैं आप तो तब बताऊं जब उनकी तरफ नाज़िल किया, जब नाज़िल ही नहीं किया कहानी खत्म है उनकी तो। चले, वो तो मैं बता देता हूँ ना, करियतैन है मक्का और मदीना, अच्छा ठीक हो गया, 2 करिए। ठीक हो गया, अब आपने बताना है उसमें अजीम रजुल कौन सा है। ठीक है जी, चले ठीक है जी, यहाँ से बात अपनी जो है वो कंटिन्यू होगी। ठीक है। चले हो तुसी डॉक्टर साहब? नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूंगा, मुझे आयत बताएं जी कौन सी। ये है मैं जो रोटी खा के जाए। जितनी देर बैठे हुए हैं यार, इतनी देर तक जोड़ो गुफ्तगू करें ना। नहीं, मैं ये चूंकि लंबी चलेगी, इसके बाद एक और टॉपिक पे करते हैं। ये बताएं कौन सी सूरत है जी? सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 31 है। 31 जी। ठीक हो गया। 43 सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 31। चलो ठीक है। जी, और किसी ने बात करनी है तो वो कर ले, मसला नहीं है। डॉक्टर भाई से करनी है। यार ये गोल्डन लामा को टाइम देना, उनने कोई बात करनी थी, वो आगे कमेंट कर रही थी। जी जी चलो डॉक्टर साहब थोड़ी रेस्ट कर लें, फिर उन्होंने ठीक है, गोल्डन को 2 टाइम। वालेकुम अस्सलाम। अबू खलीफा भाई ऐसे ही है बिल्कुल। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है। जी जी। अच्छा, मैं ये जजमेंटल था ना जो, उसकी वजह से मैं इन लाइव्स पे आई हूँ। और मैं बेसिकली इस्लाम के नाम पे बहुत सारे जुल्म हुए हैं मेरे साथ, और मैं इसके बारे में बात करती हूँ जाके लाइव्स पे। आपने देखा होगा मरिया मोड़ी और ये लोग, तो उधर मैं जाके बात करती थी, लेकिन वो पता चला कि लोग इस्लाम के खिलाफ बहुत थे। लेकिन मैं उनको बताना चाहती थी कि इस्लाम नहीं कहता कि ये कुछ जुल्म करो औरतों के साथ या कुछ, पर वो सुन नहीं रहे थे। तो फिर मुझे जजमेंटल के थ्रू ये लाइव्स मिले, तो मैं बहुत खुश हुई कि इधर सही बात हो रही थी कि हदीसों में क्या क्या मतलब एक गंद लिखा हुआ है, गलत चीज़ें लिखी हुई हैं, लोग कैसे कुरान को नहीं पढ़ रहे और ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। और मैं इसलिए इधर आई हूँ कि बात हो सके कि इस्लाम मतलब है कि गलत नहीं, ये लोग गलत इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं या गलत बातें कर रहे हैं। सो आपको समझ लगी है कि मैंने क्या कहा? क्योंकि मैं उर्दू मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सो लाइक मेरे लिए थोड़ा मुश्किल भी होता है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समझें। अगर आप कंफर्टेबल है, नो प्रॉब्लम, यू अगर आप वेलकम। कंफर्टेबल नहीं है, जी जी, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप बेशक इंग्लिश में बात करें, मसला नहीं। या यू कैन स्पीक इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। अच्छा, थैंक यू। बिकॉज मैंने उर्दू सीखी हुई है GCSE तक, लेकिन कुछ लफ्ज आते हैं ना तो मुझे समझ मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकती। सो आई गो ऑन द लाइव्स वेयर द एक्स मुस्लिम्स, द एथीस्ट्स एंड दीस पीपल आर। मेरी शुरुआत उधर हुई थी क्योंकि मैंने बोलना था, क्योंकि मेरे साथ जुल्म हुए हैं। मैं आगे पीछे में जुल्म देख रही हूँ जो इस्लाम के नाम पे लोग कर रहे हैं, हदीसों को लेके, कुरान को लेके औरतों पे जुल्म कर रहे हैं बंदे, मर्द भी और औरतें भी। तो मैं इस चीज़ पे बात करना चाहती थी क्योंकि मैंने कुरान में कुछ नहीं पढ़ा कि जुल्म मतलब है इस्लाम में कि जुल्म करें आप दूसरे बंदे के ज़ात पे। तो मैं चीखती हूँ कि इस्लाम गलत नहीं है, कुरान गलत नहीं है, ये लोग गलत कर रहे हैं, इसको मतलब है हम एड्रेस करें। लेकिन उधर को जाना नहीं चाहता, तो फिर कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ लोग लड़ते हैं, सम पीपल स्टार्ट आर्ग्यूइंग। वो जो नॉन मुस्लिम और एथीस्ट ये लोग थे ना, उन्होंने मुझे कोशिश की कि ये कहें कि इस्लाम छोड़ दो, लेकिन मैंने इस्लाम को मैं क्यों छोड़ूं? क्योंकि इस्लाम को मैं गलत मानती ही नहीं कि उसका कसूर है। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि मुझे मतलब इस्लाम से दूर करें, और वो कर रहे हैं औरतों के साथ। और कुछ औरतें बन भी गई हैं, या ईसाई बन जाती हैं या इस्लाम को छोड़ जाती हैं। तो ये जो मसले हैं ना, इन पे कोई बात नहीं कर रहा, तो मैं इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। ठीक है दीदी कोई मसला जी नहीं। आप करें। यस यू कैन।
कैरी ऑन तो आप समझिए ना कि हमारी औरतों को मैंने देखा है कि जो एक्स मुस्लिम औरतें हैं ना, वो बेचते हैं उनको कि इनको कहो कि इस्लाम छोड़ें क्योंकि इस्लाम गलत है। लेकिन मेरे जैसे बंदा, मैंने कुछ औरतों को कहा, मैंने कहा इस्लाम गलत नहीं, बंदे गलत हैं, तो उनको मैंने बचा लिया। लेकिन इधर एक बंदी आई थी, कह रही थी कि इधर मिसोजिनिस्ट है। वो मेरी जो एक बंदी है प्राइवेट, जिसको के लाइव्स पे, उस पे लाइव्स पे मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं किसी का मजहब नहीं देखती, मैं देखती हूँ कि बात क्या हो रही है। इधर भी मैं आई हूँ, मैंने देखा कि अच्छी बातें हो रही हैं, तो मैं इधर बैठ गई है। और जजमेंटल को पता है कि मेरी स्टोरी क्या है, मतलब इस्लाम के नाम पे क्या क्या जुल्म हुए हैं और क्या क्या साइलेंसिंग हमारे साथ होती है, और कोई हम औरतों की कोई बात ही नहीं करता, हमारा वॉइस ही नहीं है। तो ये मेरा मतलब है, मेरा मकसद है। लेकिन लोग इसको लेके ना, स्पेशली क्रिश्चियन, ये इस चीज़ को लेके ये कोशिश करते हैं कि कहें कि इस्लाम बुरा है और क्रिश्चियनिटी अच्छी है, लेकिन क्रिश्चियन भी यही कुछ ही है, जो मतलब है वो जाहिल जो मुसलमान है जैसे। आप समझ रहे हैं कि मैं देखती हूँ कि ये औरतों को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कहते हैं इस्लाम को छोड़ दो, इस्लाम गलत है, लेकिन इस्लाम नहीं गलत, बंदे गलत हैं। तो मैं चाहती हूँ इस पे बात हो। तो एक्चुअली that's all I wanted to say. Yeah, sister, sorry to cut you there. Every day we do live. I turn on my live as well. Someday this brother of mine, Bani Israel, he come on live as well. So we are also against all these all these cultism basically. So the Muslims, doesn't matter what sect they're following, they are in a cult, and they're being taught to keep the women's behind, which is totally against the teaching of Quran. So they haven't read the Quran themselves. They go to Molvi tell them different stories from their own perspective, and they go home and they follow those stories, and they do the actions accordingly, which is not I'm a Shia Muslim, so even the Shias have gone crazy, and if you say it to them, they don't like it. Yeah, none of them will like it. Not even Shia, not any sect of Islam is gonna like it, because as long as you're gonna read the Quran yourself, they're gonna call you kafir. They're gonna call you that you're lost or something, because they think that you're not even a Muslim, right? yes, true. So we every day we do this, and every day we try to tell people that whatever the hadiths are written, they have like vulgarity in them. They have all all the stupidity in the hadiths. But the problem is, majority of the Muslim, 95% of the Muslims, they don't read the book. They just get the guidance from the imam of masjid or somewhere, the person who they follow, and that person is already getting some money. So because of that dough, he is making people doing more sort of shit work from where he can get more money. So this is just a business, nothing else. It's not the true religion. You know what? In the mosque, हमारे इमाम बारगाह, हमारे मस्जिद, even in Birmingham, right, where I live, मेरे रिश्तेदार सेल्फी फ्लोट कर रहे थे इमाम बारगाह के साथ। मतलब इन लोग ये अल्लाह को भी नहीं मानते ये लोग कि अल्लाह भी है। और दूसरी बात है, मैंने तलाक ली है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारा मतलब है मेरे साथ मैंने बर्दाश्त किया। जब मैंने तलाक ली, when I tried to have my divorce, तो मौलवियों ने मतलब है उन्होंने कुछ बताया ही नहीं सही। उन्होंने कहा कि साल लग जाएगा इस्लामी डिवोर्स को। और मेरे पीछे मस्जिद का एक बंदा, जिसके पास मैं गई थी कि मतलब इमाम मस्जिद का कौन है, मैं कहाँ जाके बात करूँ, वो मेरे पीछे वो साल पीछे लगा रहा कि तलाक कब होगी। फिर वो मुता के लिए मेरे पीछे आया और मैं इतनी रोई। मैंने सोचा कि मतलब हमारी ये हैसियत है माशरे में। This is the reflection of hadith, sister. If you read hadith, out of 100, 90 hadiths are about sex. So this is all the reflection of hadith basically, nothing else. He said to me, मैं आयतुल्लाह की किताब में से तुम्हें बताऊंगा कि मुता जायज़ है, निकाह है। Yeah, these people are God for them. They are more than God. They don't want to read the verses of Allah, but in fact they want to go through the books of people. And the Muslims and the Christians are exactly same, sister. There is no difference. Only difference is they say it. Yeah, they say it with their words,
that he is a son of God, and these people just don't say it, but they believe it though. Yeah. Inside every Muslim, he believe that Muhammad is something more than God. Nobody is following anything. By the way, am I echoing? No, you're not. Your voice is clear, by the way. Okay. Yes, and you know what? Women are being abused. Girls are being abused.